ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ آنے والے دن، آنے والے ایام آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ کوئی نہیں چاہتا کہ بیمار ہو جائے، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ پریشانی ہو، لیکن ہم کو نہیں مانتے۔ تو سب یہ دعا کرو، جتنے تمہارے گھر کے ایشوز ہیں، پرابلمس ہیں، وہ سب دور ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی موقع ہے کہ آج اپنی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے کہ پروردگار یہ سال جیسے گزرا آرام کے ساتھ، آئندہ سال بھی اسی انداز سے گزرے، اس لیے کہ ہم کو نہیں مانتے کہ کمنگ ایئر کیا ہونے والا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ آنے والے دن، آنے والے ایام آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ گزرے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ بیمار ہو جائے، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ پریشانی ہو، لیکن ہم کو نہیں مانتے کہ پورا سال، آئندہ سال، پورا کمنگ ایئر ہمارے لیے ویری ویری امپورٹنٹ۔ دنیا کے حالات بھی اتنے بدلے، دنیا میں اس طرح سے آگے پیچھے ہو رہا، ظلم کرنے والے ظلم کرے جا رہے، مظلوم ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو گئے۔ تو سب یہ دعا کرو کہ آئندہ سال ہمارے لیے بہت پیسفل ہے۔ اگر آپ کے پاس سکون ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری دنیا میں سکون ہے۔ تو دعا یہ کرو کہ ہمارے ساتھ جیسے سکون تو نے ہم کو دیا، آرام جیسے ہم کو دیا، آئندہ سال ہر مولا کے چاہنے والے کو اسی انداز سے ملے۔ میں نام نہیں لے سکتا، میری مجبوری اس وقت جو دنیا کے حالات، کئی ایسے شہر ہیں، بڑی بڑی سٹیز ہیں کہ جہاں پہ آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ وہاں پہ یہ پرابلم ہوگا، وہاں پہ یہ مصیبتیں آئیں گی، وہاں پہ اس طرح لے آؤ، ہزاروں کی تعداد میں مولا کے چاہنے والے لے آؤ پر صرف نام علی ہے، نام حسین ہے، نام حسن ہے، تو ان کو جاب سے نکالا جا رہا۔ بغیر نام لیے میں یہ باتیں کر رہا، آپ سمجھے کہ میرا اشارہ کدھر ہے۔ کتنی فیملیز ہیں جو واپس چلی گئی ان ملکوں سے جو ویری ویری سیٹل تھے۔ آپ یو کے میں بیٹھے ہوئے، لیکن ہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں یو کے میں ہوں، آرام کے ساتھ ہوں، تو دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں جو مولا کے چاہنے والے پریشان ہیں، اس کی ہم کو فکر نہ ہو۔ میں ایک ہی بات بولوں، فکر کرو، دعا۔ دعا ہر مذہب میں ہر انسان کی رائٹ ہے، اور اس وقت ہم دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کریم کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار سکون کے ساتھ میرے مولا کے چاہنے والے اپنے اپنے مقام پہ رہے، اس لیے کہ دعا ہی ایک شیلڈ ہے، دعا ہی ایک ہماری سپر ہے، دعا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارا اور اللہ کا رشتہ بنتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے دوستو۔ آپ جانتے کہ جو حالات اس وقت دنیا کے تیزی کے ساتھ بدل گئے، آپ اپنی جگہ پر ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، عزت کے ساتھ رکھے، لیکن بعض ایسے شہر، بڑے بڑے شہر ہیں، ملک ہیں کہ جہاں پہ امام کے چاہنے والوں کی جابس چلی گئی، ڈیپورٹ کر دیے گئے، اپنے اپنے وطن واپس بھیج دیے گئے، جیل میں چلے گئے، عزاداری کرنے والے پریشان ہیں۔ میری دعا ہے کریم پروردگار کی بارگاہ میں کہ میرے کریم، میرے پروردگار آئندہ سال اور پوری دنیا میں شیعہ حیدر کرار کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ شیعہ حیدر کرار کو کچھ نہیں چاہیے، عزاداری کا موقع چاہیے، ذکر حسین، اس لیے کہ محرم سر کے اوپر ہے، چند دن رہ گئے، اس کے بعد وہ جن ایام کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم ایک ماں کی دعا سے دنیا میں آئے ہیں۔ ہماری عزاداری ہماری زندگی ہے، عزاداری ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ عزاداری ہے تو ہم ہیں، اگر عزاداری نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ تو پریپیئر یور سیلف، اپنے آپ کو تیار کرو عزاداری حسین کے لیے۔ ایک عظیم نعمت جو ہم کو ملی، اب اس کا آغاز ہو گیا۔ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں تو جب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ عزاداری ہماری زندگی میں کتنا بگ رول پلے کرتی، اور ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، مرنے کے بعد بھی جو ہمارے اعمال کی قبولیت ہے، جو مرنے کے بعد بھی جو ہماری وہاں کی لائف میں جو کمفرٹس ہے، جو سکون ہے، وہ عزاداری حسین کی وجہ سے رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ
اس لیے کہ دوستو اگر مائنس عزاداری ہمارے زندگی میں کچھ نہیں ہے، زیرو ہے، ایک اندھیرا ہے۔ عزاداری وہ نور ہے، عزاداری وہ روشنی ہے جو ہماری زندگی کو یہاں بھی اور وہاں بھی روشنی، ہماری لہر میں اگر روشنی ہوگی تو عزاداری حسین کی طرف سے ہوگی۔ تو اپنے آپ کو اتنا تیار کرو کہ یہ سال 2 مہینے 8 دن تک عزاداری ہم کرتے رہیں، جس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ آج ہماری بقا جو ہے وہ عزاداری حسین کی وجہ سے ہے۔ دوستو دنیا میں 1000 نعمت، 1000 چیزیں ہیں، لیکن اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، عزاداری حسین سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اب اپنے آپ کو چیک کرو کہ پورا سال ہم نے کیا کیا، پورا سال ہم نے کیا عبادت کی، کتنا ہم نے حاصل کیا۔ اس لیے کہ یہ دن گزر جائیں گے تو بعد میں آپ فیل کریں گے کہ اتنے اچھے دن تھے، اتنے نورانی دن تھے کہ جہاں ہم روز مومنین سے ملاقات کرتے تھے، ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو وہ بھی ایک ثواب ہے، وہ بھی ایک نعمت ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا وہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور پھر ہم عزا خانوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کے ذکر حسین کرتے ہیں۔ جتنی دیر تم ذکر حسین کر رہے وہ ایک رحمت تمہارے اوپر ہے، ہماری زندگی کا مقصد پورا ہوتا۔ تو دوستو یہ شکر ادا کرو کہ تم در اہل بیت سے وابستہ ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ہم اہل بیت کے در سے وابستہ ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امت محمدی میں پیدا کیا، اور تیرا یہ شکر ہے کہ امت محمدی میں بھی اس در سے وابستہ رکھا، اس ماں اور باپ کے ذریعے سے دنیا میں لایا کہ جن کی وجہ سے اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ مسلسل کہا گیا کہ یہ شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ امت محمدی میں تو نے رکھا، کسی اور کی امت میں رہتا ہم کیا کر لیتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ کسی اور کے گھر میں ہم دنیا میں آتے تو وہ مذہب ہوتا، وہ چیزیں ہوتی۔ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں، مولا کائنات کی ولایت ہمارے پاس ہے، اسی کے ذریعے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو بس میری ریکویسٹ آج آخری مجلس میں ایک جنرل میسیجز دے رہا کہ ہم کو سال بھر کا ریویو کرنا ہے کہ سال بھر میں ہم نے what we have done، ہم نے کتنی نیکیاں حاصل کی اور ہم نے کتنے گناہ کیے۔ نیکی جتنی ہے یاد مت رکھو، صرف اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار تو نے مجھے وہ نعمت دی ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو سعادت دی، توفیق دی کہ ہم نے عبادتیں کی، شب قدر کی عبادتیں کی، نیمہ شعبان کی عبادتیں کی، معصومین کی ولادت میں عبادتیں کی، اور روز عرفہ ہم نے عبادتیں کی۔ سال بھر ہم نے جو کچھ کیا پروردگار اس کو قبول کر لے۔ اگر کریم پروردگار ہم کو قبول کر لے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ دوستو آج ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے۔ مولا کے دعائے کمیل کے ان جملوں کو ہمیشہ یاد رکھو، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم۔ یہ میرا مولا کہہ رہا، اور وہ بھی دعائے کمیل جیسی دعا میں کہہ رہا کہ پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے، فارگیو کر دے کہ جو تیری نعمتوں کے بیچ میں آ گئی، ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ مولا نے وہ درس دیا، مولا نے وہ ہم کو سعادت دی۔ ان جملوں کو رکھ کے مولا نے ہمارے کانشیس کو ہلایا، ہمارے شعور کو بیدار کیا کہ تم غفلت میں مت رہو، اگنورنس میں مت رہو، بلکہ تم دعا کرتے رہو، ہر لمحہ دعا کرو، ہر لمحہ تمہاری زبان پہ یہ رہنا کہ میں کل ہی کسی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گناہ کیا ہے، ہمارے گناہ کیا ہے۔ بابا یہ سوچنا کہ ہمارے گناہ کیا ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ شیطان نیکیوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے اور گناہوں کو یاد نہیں رکھنے دیتا۔ اس لیے کہ اگر آپ اپنے گناہوں کو یاد رکھو گے تو تم استغفار کرو گے۔ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت بتائی گئی کہ استغفار کرنا، بہترین عبادتوں میں یہ عبادت بتائی گئی کہ صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنی فارگیونیس کی دعا مانگو کہ اللہ پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می۔ دوستوں کا زبان پہ مسلسل دن بھر میں 100 مرتبہ 100 ٹائمز اگر کوئی بولے
کہ اللہ forgive me, forgive me, forgive me, forgive me, تو اللہ تمہاری رحمت کے دروازوں کو کھولتا. سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں سر کو جھکا کے معافی مانگنا, اس کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر یہ بولنا کہ اللہ معاف کر دے. جتنا تم بولو گے, آج میری بات کو سال کی یہ آخری مجلس ہے, پھر آئندہ سال ایام ازا ہوگی, اس سال کی آخری مجلس کے یہ میسجز ہے کہ سر جھکا کے اس کی بارگاہ میں معافی مانگ لو اور بولو پروردگار تو مجھے معاف کر دے, اور معاف کر کے اتنا معاف کر کہ پھر میرے دامن میں کوئی گناہ نہ رہے, اتنا معاف کر دے کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں, اتنا معاف کر دے کہ میں تیرا عبد صالح بن جاؤں, اللہ تیرا عبد صالح بن جاؤں. یہی میری زندگی کا مقصد ہے. اور یہ دعا کرو کہ اللہ توفیق دے کہ تیرے دین کی, تیرے بندوں کی خدمت کر سکے. اس لیے کہ اور جو بھی کرے وہ اپنے لیے نہیں کرے, اپنے نام کے لیے نہیں کرے, بلکہ تیری رضا کے لیے کرے, تیری رضا کو حاصل کرے, کہ ہم ایسی عبادت کریں کہ تو راضی ہو جا. ہر وقت یہ بھی دعا کرتے رہو کہ پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا, تو مجھ سے راضی ہو جا. دوستو آپ سوچو, یہ میں نہیں بول رہا, ایون معصومین اپنی دعاؤں میں بولتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جا. آپ سوچو چوتھے امام کی زندگی کا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے, حج کا زمانہ تھا, خانہ کعبہ تھا, اللہ ہم کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرے. اس وقت پہ جو پاپولیشن تھا اس میں کعبے میں پورے ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا, حاجی طواف کر رہے تھے. میرا مولا آیا, میرا چوتھا امام. کون ہے چوتھا امام؟ کربلا کا سب سے بڑا عزادار, کربلا کا سب سے بڑا ماتمدار, جو 34 برس جس نے اپنے بابا کا غم کیا, جس نے کھانے کو دیکھا تو بابا کو یاد کیا, پانی کو دیکھا تو کربلا میں بھائی بہنوں کو یاد کیا. وہ میرا امام جو 24/7 اللہ کی عبادت کرتا تھا, وہ میرا امام جو مسلسل عزاداری کرتا تھا. جب خانہ کعبہ میں آئے تو آنے کے بعد پورا کعبہ بھرا ہوا ہے. صرف مولا کا جملہ سنو, میں اپنی بات کو ریلیٹ کر رہا ہوں. آئے اور آ کر طواف کرنے کے بعد اتنا گریا کیا, اتنا گریا, اور بار بار یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ اللہ معاف کر دے, اللہ تو راضی ہو جا, اللہ تو معاف کر دے. تڑپ تڑپ کے روئے, کرب کے عالم میں روئے. چاہنے والے جو قریب تھے مولا کے, وہ مولا کے قریب گئے اور جا کر کہا مولا ذرا آہستہ روئیے, مولا ذرا آہستہ گریا کریے, کعبہ بھرا ہوا ہے, ہر طرف مجمع ہے, سب آپ کو دیکھ رہے. ایک لمحہ رکے مولا, پھر لوگوں نے کہا مولا پورا مجمع آپ کو دیکھ رہا, آپ تھوڑا سا آہستہ گریا کریں, بس یہ سننا تھا. میرے مولا نے تڑپ کے روتے ہوئے کہا, کون کہہ رہا؟ چوتھے امام میرا, وہ مظلوم امام, وہ مظلوم امام جو کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تازیانے کھاتا ہوا گیا, وہ میرا مولا کہ جس نے عزاداری کو زندہ رکھا. جب ان سے کہا کہ مولا آہستہ روئیے, پورا مجمع دیکھ رہا, تو امام نے تڑپ کے کہا مجمع دیکھ رہا, لوگ دیکھ رہے ہیں, کاش میرا اللہ مجھے دیکھ لے. اب آپ بتاؤ کہ اللہ ہم کو دیکھے گا یا امام کو دیکھے گا؟ اس وقت اللہ کی حجت زمین کے اوپر میرا چوتھا, کیا طرف ہے, کیا کرم ہے, کیا بے چینی. امام کے جملے سن, کہتے ہیں کہ کاش میرا اللہ مجھے دیکھے. اس طرح ہوتے کیسی طرف ہے. امام کا یہ عمل ہمارے لیے ایک درس ہے, امام کا یہ عمل ہمارے لیے یہ. ہم کتنی دفعہ رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, دعا کو کبھی مت بھولو. 3-4 دن رہ گئے, یہ سال ختم ہو جائے, بس دعا یہ کرو کہ جو کچھ تم نے نیکی کی, چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی کی, تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. اور آئندہ سال پروردگار ہم کو توفیق دے, پروردگار ہم کو چانس دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے لیے کام کریں, اس کے بندوں کے لیے کام, اور جب کریں صرف اس کے لیے, معصومین کے لیے, اپنے نام کے لیے. اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور آئندہ سال موقع نہ ملے کہ ہم کوئی گناہ کریں. اور شکر ادا کرو کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی میرے کریم نے ہم کو لاسٹ ایئر پورا اپنی رحمت کے پروٹیکشن میں رکھا, اپنی رحمت کے سائے میں رکھا. اتنے ہم نے گناہ کیے, کاؤنٹ لیس. اب یہ مت بولو کہ بڑے بڑے گناہوں کو یاد مت کرو, چھوٹے گناہ بھی بہت. اور ہم سمجھ رہے کہ یہ گناہ نہیں ہے, لیکن وہ گناہ کئی ایسے اعمال تھے ہمارے جو گناہ میں بدلے. تو اب اس کی بارگاہ میں معافی ہو. کتنے لوگوں کو اذیت دی, کتنے لوگوں کو ہم نے اپنی زبان سے برا بھلا کہا, کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے کردار سے, اللہ معاف کرے, ہم نے لوگوں کو پریشان کیا.
کتنے ایسے گناہ جو زبان سے ہم سے ہو گئے ہم کو پتا بھی نہیں، آنکھ سے ہو گئے، دماغ سے ہو گئے، ہاتھ سے ہو گئے، ہم کو پتہ نہیں، سارے گناہوں کی معافی، سال گزرنا، یہ شکر ادا کرو کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی کریم نے ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں کیا، اللہ معاف کرو، اللہ معاف کرو۔ اتنے گناہ، آپ یہ مت بولو کہ کیا گناہ کی بات کر، 100% وہ انسان نہیں ہے سوائے معصوم کے، یہ یاد رکھو، یہ بات کوئی نہیں بول سکتا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ آج صبح سے پورا دن گزر گیا، کتنے ہم نے ایسے گناہ کر دی کہ لوگوں کو اذیت دے دی، کتنے ایسے گناہ کر دی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوئی، ہمارے اعمال سے، ہمارے عمل سے، ہم کو نہیں، اور ہم بڑے آرام کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ بس یہ دعا کرتے رہو۔ میں آخری حصے میں آ گیا، آپ ایک صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ دوستو، یہ رات بہت امپورٹنٹ رات، اور کل کا دن میرے مولا کا دن، زمانے کے امام کا دن، آخری جمعہ ہے، لاسٹ فرائیڈے آف دی ایئر بول سکتے، لاسٹ فرائیڈے۔ اس کے بعد محرم کا جمعہ آ جائے، اور دعا اب یہ کرنا، اپنی دعاؤں میں یہ ایڈ کرو کہ اللہ ایام عزا، دور عزا میں ہم کو سعادت دے، توفیق دے کہ اس سال ہم لاسٹ ایئر سے زیادہ عزاداری حسین کریں، اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ کمنگ ایئر جو عزاداری ہو آنے والی ہے محرم کی، شکر ادا کرو پہلی محرم کی چاند رات کو، چاند کو دیکھ کے یہ دعا کرو کہ بی بی آپ کے گھر کا غم آ گیا، بی بی ایام عزا ہے، پورے 2 مہینے 8 دن ہم اتنی عزاداری کریں، اتنی توفیق دے آپ ہم کو، اتنی سعادت دو، آپ صحت کے ساتھ رکھو کہ ہم عزاداری حسین کر سکیں۔ آج ٹھیک ہے، ہو سکتا کل طبیعت خراب ہو جائے، بس دعا یہ کرو کہ اللہ 2 مہینے آپ اتنی طاقت دینا کہ ہم عزاداری حسین، مولا کی عزاداری، کہ جس کے لیے ہم دنیا میں آئے، جس کی وجہ سے آج ہمارا ایگزسٹنس ہے، جس کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، جس عزاداری کی وجہ سے آج ہماری پہچان۔ اگر عزاداری مائنس عزاداری ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، صرف عزاداری حسین کی طرف سے ہم بچیں گے۔ تو اس عزاداری کی امپورٹنس کو سمجھو، جب موقع ملے مجلس کرو، اگر نہیں جا سکتے عزا خانہ تو مجلسوں کو اسپانسر کرو۔ اہل بیت چینل پہ مسلسل 2 مہینے 8 دن عزاداری ہوئی، تعاون کرے، جتنا ہو سکے ہر مجلس میں حصہ ڈالنے کی کوشش، اس لیے کہ اگر تمہارا حصہ پڑ گیا، جو بھی پڑا، اور وہ میری مظلوم بیوی کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے تو تمہاری بخشش کا ساتھ، سال بھر تمہارا رزق چلے گا، سال بھر تمہارا رزق چلے گا، جو مولا حسین کے نام پہ تم دو۔ امپورٹنٹ ڈیٹس آئیں گی، محرم کا آغاز ہوگا، مجالس ہوں گی، مختلف علماء اور ذاکرین کو آپ سنیں گے۔ میرا بھی ایک عرصہ، میں بھی 10 دن میں اسی ایام عزا میں آپ کو خطاب کروں گا، یہ بھی ایک سعادت ہے، توفیق ہے۔ تو بس آپ سے خواہش، آپ سے ریکویسٹ کہ آپ اس عزاداری کو مضبوط کرو، اس عزاداری کو کا ساتھ دو، اور دعا مسلسل کرتے رہو کہ 2 مہینے 8 دن تک ہم ایسی عزاداری کریں، ایسی عزاداری کریں کہ جیسے میری مظلوم بیوی ہم سے چاہتی ہے۔ شہزادی کونین میری مظلوم بیوی کچھ نہیں چاہتی آپ سے یہ نہیں کہا کہ یہ دو، یہ دو، حسین کے نام پہ یہ دو، یہ دو، اتنا ہی کہا کہ میرے بچے کے نام پہ چند آنسو مجھے دیں، میرے حسین کی مجلسوں کی میں جاؤ، شرکت کرو، اس لیے کہ جب تم جاتے ہو تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ جب تم عزاداری حسین کے لیے فرش عزا پہ بیٹھتے ہو، فرش عزا تم کو بچا کے رکھا، یہ یاد۔ آج اگر ہم ایک یونائٹ ہیں پوری دنیا میں اگر ہم یونائٹ ہیں تو وہ فرش عزا کی وجہ سے، کہ ایک جگہ جو حسین کی عزاداری کے لیے ہم فرش عزا پہ آتے ہیں، فرش عزا نے ہم کو بچا دیا، ہماری پہچان، ایک دوسرے سے ملاقات، پتہ نہیں کتنی رحمتیں، کتنی نعمتیں جو ہمارے اوپر نازل، ہم کتنے گناہوں میں مبتلا ہیں، کتنے عذاب میں مبتلا ہیں، لیکن عزاداری حسین نے ہم کو بچا دیا۔ آج ہماری پہچان، ہماری زندگی جو چل رہی ہے عزاداری حسین کی طرف سے۔ تو میری ماں بہنوں سے بھی ریکویسٹ کہ جتنا ہو سکے پہلی محرم سے
انہیں چاند رات کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا. ابھی سے تیاری کرو, ابھی سے بچوں کو پریپیئر کرو کہ دیکھو ایام ازار کہ اب عزاداری آ رہی, محرم آ گیا. محرم بچوں کے ذہنوں میں یہ رہے کہ ہم کو کوئی ریڈ یلو پنک دے کے پہننا ہے, ہم کو مارننگ ڈریسز کا سیاہ لباس پہ, اس لیے کہ یہ مارننگ ڈریس غم کے کپڑے. اپنے گھر میں دیکھو کہ کوئی ایسی چیز نہیں, ٹی وی نہیں لگنا, پروگرامز نہیں دیکھنا. جالیس کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنرل بات کر. ٹی وی کو بند کرو. گھر میں صرف 10 دن, کم از کم 10 دن گھر کا ماحول ایسے رہنا کہ جب کوئی تمہارے گھر میں داخل ہو, کوئی اجنبی گھر کے ماحول کو دیکھ کر وہ یہ کہے کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی غم ہے, تو تم بولنا کہ یس, جو ہمارے آقا مولا ہے, جو ہماری زندگی ہے, جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں, ان کا غم ہے. رسول کے بیٹی کا گھر کا غم ہے. شہزادی کونین کے اجڑے ہوئے گھر کا غم. بچوں کو بھی یاد دلاؤ کہ دیکھو بیٹا محرم آ رہا, مجلسیں آ رہی, اور معصوم بچوں کو یہ بولو کہ ہم اپنے گھر میں امام حسین کو انوائٹ کریں گے, ہم اپنے گھر میں مولا حسین کو بلائیں گے. تو آپ سوچو بچے کتنے ایکسائٹڈ ہوں گے کہ مولا حسین ہمارے پاس آئیں گے. گھر میں جب تم ایسا ماحول ہوگا تو کم از کم عزا خانہ اگر آپ اپنے گھر میں اسٹارٹ کرتے تو ان کو بتاؤ کہ یہ عزا خانہ جو ہے, ہم جو امام بارگاہ بناتے ہیں, ہم جو علم مبارک اسٹارٹ کرتے ہیں, محرم حسین ہمارے پاس مہمان آتے ہیں, حسین ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں, اور ہم مولا حسین کے ہوسٹ ہوتے ہیں. یہ بتاؤ بچوں کو کہ یہ ایام ازاں میں مولا حسین ہمارے مہمان ہیں. اگر حسین جیسا کریم آقا ہمارے گھر میں آ جائے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے. جب آتے ہیں تو تمہاری زندگی کو بدل کے جاتے ہیں. جتنے تمہارے گھر کے ایشوز ہیں, پرابلمس ہیں, وہ سب دور ہو جائیں گے. وہ برکتیں, وہ رحمتیں, وہ نعمتیں مولا حسین عطا کرتے ہیں. تو سارے بچوں کو بتاؤ اور کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ عزا خانوں میں جاؤ, امام بارگاہ میں جاؤ, بچوں کو لے کر جاؤ. اس لیے کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ محرم ہے, محرم کی آ گیا محرم, اور امام حسین ہمارے گیسٹ بن کے آئے ہیں, تو ہم کو عزاداری کرنا ہے. اور بار بار یہ بولنا کہ دیکھو حسین کا گھر اجڑ گیا, حسین شہید کر دیے گئے. تو جیسے جیسے دن گزریں گے آپ ان کو بتاتے جاؤ کہ آج 6 محرم ہے, آج 7 محرم ہے, آج سے مولا حسین کے بچوں پر اور حسین پر پانی بند ہوا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تش کہہ رہے, جب سبیلوں کو دیکھو تو بچوں کو دعا بتاؤ کہ بیٹا یہ سبیل ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ امام حسین کے بچوں پہ اور مولا حسین پہ پانی بند کیا گیا تھا, ہم ان کے نام پہ یہ پانی پلاتے. 9 محرم آئے تو بتانا کہ آج 2 دن ہو گئے اور میرے مولا حسین اور ان کے بچے پیاسے ہیں. اور عاشورے کا دن کے لیے پہلے سے تیاری کرو کہ وہ قیامت کا دن آنے والا ہے, وہ مصیبت کا دن آنے والا ہے. اس دن شوز پہننے کی ضرورت نہیں, اس دن انشرٹ کرنے کی ضرورت نہیں, اس دن اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں, اس دن اپنے آپ کے بال کو سنوارنے کی ضرورت نہیں. وہ دن وہ کہ جس دن فاطمہ کا گھر اجڑا, وہ دن وہ کہ جس دن حسین اور ان کے بچے شہید ہوئے, اس دن کا ایسا لباس, سیاہ لباس تو آپ پہنتے ہیں. میں ماں بہنوں سے بھی کہہ رہا کہ عاشورے کی تیاری سے کہ آپ سے بات نہ ہو بعد میں, پھر ایام ازا کی مجالس میں بولوں گا جو بولنا ہے کربلا کے لیے. تو اپنے آپ کو تیار کرنا عاشورے کے دن کہ وہ دن قیامت کا دن ہے. اس سے بڑا مصیبت کا دن نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی مصیبت کا دن نہیں ہے. اگر آج اسلام زندہ ہے تو وہ عاشورے کی وجہ سے زندہ ہے. اسلام زندہ ہے تو مولا حسین کی قربانی کی وجہ سے زندہ ہے. اگر مولا حسین نہیں ہوتے, وہ سیکریفائس نہیں کرتے, وہ قربانی نہیں دیتے, وہ اپنے بچوں کو ذبح نہیں کراتے, تو اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. شاعر کہتا ہے, شاعر کے 2 مصرے مجھے یاد آئے کہ غور سے سنو کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی, بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی, خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. اگر آج اسلام چراغ جل رہا, more than 1 billion مسلمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے, وہ میرے مولا حسین کی قربانی کا صدقہ ہے, وہ امام حسین کے سیکریفائس کا صدقہ ہے, وہ امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے جو اللہ تش کہتے ہوئے شہید ہو گئے ان کا صدقہ ہے.
کہ آج اسلام زندہ ہے, اسلام کا چراغ جگا, تم حسین اور حسین کے بچے اور حسین کے ساتھیوں کا یہ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا اگر آج تم کلمہ پڑھ رہے تو صرف اور صرف یہ مولا حسین کے سیکریفائس, مولا حسین کی اس قربانی کا نتیجہ, ورنہ تم آج کلمہ نہیں پڑھتے, کلمہ ختم ہو جاتا. اسلام تھا لیکن روح ہے اسلام حسین ابن علی ہے.